بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں یاد الشہداء اور میں ہوں آپ کا میزبان کاظم رضا۔ اور ناظرین، آج آپ کو ہم اس پروگرام کی توسط سے بھی مبارکباد دیتے ہیں یوم غدیر کی، کیونکہ غدیر وہ ہے جسے پیغمبروں نے مانگا۔ غدیر وہ ہے جس دن رب العالمین نے اپنے دین کی تکمیل کا کہہ دیا۔ غدیر وہ ہے کہ جس میں ذوالفقار کے مالک کو رب العالمین نے اپنے نبی کا وصی قرار دیا۔ غدیر وہ ہے کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصی کا ہاتھ بلند کر کر پورے مجمع سے کہا، کیونکہ جہاں جہاں نظر جاتی تھی وہاں مجمع تھا۔ آپ نے فرمایا جو پیچھے ہیں آگے آ جائیں، جو دائیں بائیں ہیں وہ سمٹ جائیں تاکہ میری آواز تم تک پہنچ سکے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے شیر خدا، مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے کہا کہ میں جس جس کا مولا ہوں، میں جس جس کا مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے۔ اور آپ کی ولایت کا اعلان کیا۔ تمام پیغمبروں نے اس دن کے لیے دعا کی تھی تاکہ یہ گونجتی رہے تا حشر وہ صدا ہے غدیر، جو رک سکے نہ وہ اعلان مصطفیٰ ہے غدیر، کہ ابتدا ذل و شیرہ ہے انتہا ہے غدیر۔ غدیر منزل انعام جاودانی ہے، غدیر منزل انعام جاودانی ہے، غدیر مذہب اسلام کی جوانی ہے، غدیر دامن صدق و صفا کی دولت ہے، غدیر کعبہ و قنا کی ضمانت ہے، غدیر سرحد معراج آدمیت ہے، غدیر دین کی سب سے بڑی ضرورت ہے، غدیر منزل مقصود ہے رسولوں کی، غدیر فتح ہے اسلام کے اصولوں کی۔ متاع کون و مکاں کو غدیر کہتے ہیں، چراغ خانہ جاں کو غدیر کہتے ہیں، صداقتوں کی زباں کو غدیر کہتے ہیں، عمل کی روح رواں کو غدیر کہتے ہیں۔ غدیر کے قائم رہنے پر، غدیر کے راستے پہ چلنے پر، غدیر کی پکار کو لبیک کہنے والوں کے ان کو سلام پیش کرنے کے لیے یہ پروگرام کیا جاتا ہے۔ یہ شہداء، ان کو صدائے غدیر پہ عمل کرنے پر ہی تو وقت سے پہلے ان کی زندگیاں لے لی گئیں۔ تمام شہداء کی طرف سے بھی، کیونکہ عالم برزخ میں ہے اور ہمارا یقین ہے کہ شہداء انہیں رزق ملتا ہے، ہم جان نہیں سکتے، ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ رب العالمین کے حضور موجود ہیں۔ اور ان کی جانب سے بھی، کیونکہ پروگرام ان کا ہے، تمام جتنے بھی ناظرین ہیں ہمارے، سامعین ہیں ہمارے، سب کو عید غدیر کی مبارکباد ہو۔ اور آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، دستک دیتا ہوں کہ آپ اس پروگرام میں آج شامل ضرور ہوئیے گا، غدیر کی مناسبت سے ہوں یا پھر آپ شہداء کے خانوادوں کی کفالت کے لیے، ان کی مدد کے لیے، ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے اور اپنے فرض کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ فرض ہے یہ ہم سب پر، یہ ہم سب پر فرض ہے کہ ان شہداء کے خانوادوں کی کفالت کریں۔ گزشتہ 4 ماہ سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جس کے یہ پیکیجز آپ کے سامنے ہم نے ابتدا کی تھی، یہیں سے کی تھی، کہ جس میں کوشش تھی، آپ سب کو دعوت تھی کہ آپ ہیلتھ پیکیج لے سکتے ہیں، آپ ایجوکیشن پیکیج لے سکتے ہیں، آپ اسپانسر آرفن چائلڈ کر سکتے ہیں، آپ روٹی سپورٹ پیکیج لے سکتے ہیں، فیملی فوڈ پیکیج لے سکتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ
شہداء کے خانوادوں کی وہ بیٹیاں جو اپنے گھروں پر اس وقت ہیں اور شادی کی دہلیز پہ پہنچی ہوئی ہیں کہ اب انہیں رخصت ہو جانا چاہیے، آپ ان کے لیے بھی اس پروگرام میں پیکیجز لے سکتے ہیں اور اسپانسر کر سکتے ہیں۔ ٹیلی فون لائنز کھلی ہوئی ہیں، آپ چاہیں تو براہ راست مجھے ٹیلی فون کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو ہاٹ لائن کے نمبر پر بھی ٹیلی فون کر سکتے ہیں اور اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ عید کی عیدی ان شہداء کے خانوادوں کو اگر دیں گے تو اس سے بہترین کیا بات ہوگی، مولا کائنات کے حضور ان کے نام پر دیں گے اگر آج آپ، تو اس سے بہترین کیا بات ہوگی، اس سے بہترین غدیر کی خوشی میں، مولا کائنات کے تاج پوشی کی خوشی میں اور رب العالمین کے دین کے مکمل ہونے کی خوشی میں اگر آپ ان کو عیدی دیں گے، ان کی کفالت کے لیے آگے بڑھیں گے، تو اس سے بہترین کام اور عمل شاید کوئی نہ ہو، کیونکہ یہ وہ شہداء ہیں جنہوں نے علی ولی اللہ پہ ہی تو جان دی ہے، جنہوں نے حق و صداقت پہ ہی تو جان دی ہے، اور ان میں سے کتنے ہی ایسے بچ سکتے تھے کہ جب وہ پوچھتے تھے ظالم ان سے، وہ انکار نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم جو ہے وہ راستہ کربلا پہ جا رہے ہیں، ہمیں اسی جگہ جانا ہے، ہمیں شہادت چاہیے، اور ان سب کو شہید کیا گیا ہے، ان کے خانوادے آپ کے منتظر ہیں، آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وعدہ جو کہ گزشتہ پروگراموں سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا، وہ جو پلاٹ ہے جو کوئٹہ مین زمان ٹاؤن میں ہے، یہ پلاٹ کی آپ کو تصویریں نظر آ رہی ہیں، ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں۔ اس پلاٹ کے اوپر ایک پورا مرکز تیار ہونا ہے، اور وہ مرکز کی میں نے آپ سے گزشتہ پروگراموں میں بھی عرض کیا تھا کہ وہ مرکز جو ہے وہاں پر شہداء کے خانوادوں کے مکمل انتظامات کیے جائیں گے، اور جب وہ آئے گا سامنے تو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ گزشتہ چند دن پہلے ہمیں اس کی پہلی جو ہے آرکیٹیکچر ویڈیوز اور اس کا ڈیزائن ہمیں موصول ہوا ہے، پورا اس کا نام ڈیسائیڈ ہو گیا ہے۔ الحمدللہ پروجیکٹ کا نام جو ہے وہ زینبیہ فاؤنڈیشن ہے۔ زینبیہ فاؤنڈیشن یہاں پر میں پہلے آپ کی کال لے لوں اور اس کے بعد پھر آگے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام بیٹا کاظم، سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے۔ جب تم آتے ہو میں بڑا دل دکھتا ہے، میں پروگرام بڑے شوق سے دیکھتی ہوں کہ بہت لوگ کرتے رہتے ہیں، خیرانی بھی چھوڑو، کوئی اور بھی کرے گا بات تو وہ میں 30 پاؤنڈ دوں گی۔ سلامت رہے، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بہت 30 پاؤنڈ، اب آپ کی مرضی ہے کہ چاہے آپ اس میں روٹی ان کی عرب فیملی کے لیے دیں یا عیدی میں بچوں کو دے دیں۔ ٹھیک ہے، بس میرے دماغ میں آ گیا کہ 30 پاؤنڈ مجھے کسی چیریٹی کو دینا ہے جناب، تو بس وہ میں دوں گی تمہیں۔ بالکل بالکل، بلکہ آپ سنتی رہیں، پروگرام دیکھتی رہیں۔ ایک اور بھی اسی کے ساتھ وہ جو ہم ذکر کر رہے تھے گزشتہ چند ہفتوں سے، مجھے پتا ہے، مجھے معلوم ہے، ہر میں بڑے شوق سے پروگرام دیکھتی ہوں، اب دیکھتے ہی ٹی وی چینل، اس کے لیے میں الگ کچھ دوں گی انشاءاللہ۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ اس وقت بس آ گیا دماغ میں تو میں نے کہا چلو، تم ہمیشہ میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے کوئی کال ہی نہیں آتی، میں کیا کروں، اپنے دل سے مجبور ہوں۔ باہر اللہ کا شکر ہے پروردگار کا، زیادہ کچھ زیادہ نہیں کرنا چاہتی۔ دیکھیں نا، یہ آپ نے کہا کہ کوئی کال نہیں آتی، لیکن سلامت رہو بیٹا، سلامت رہو، یہ چینل چلتا رہے، دن رات چوگنی ترقی کرے۔ مجھے الفاظ بھی یاد نہیں آتے، الگ رہتے دماغ ذرا ایسا ہو گیا، بھولنے بھی لگی ہوں۔ مہاراج چلو، میری طرف سے بہت بہت تم لوگ کو سب کو دے چکی مبارکباد، دوبارہ دے رہی ہوں، اور کل جو پروگرام آئے گا وہ ساتھ بیٹھ کے دیکھوں گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بیٹا، تمہاری مرضی ہے، میں 30 پاؤنڈ دوں گی، کسی بھی جس میں تم چاہو اس میں ڈال دو، سلامت رہے، سلامت عیدی میں دے دینا یا ان کے کھانے پانے میں دے دینا۔ سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت 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 رہے۔ ہماری بہنیں رک نہیں پاتی، جیسے میں آپ سے وعدہ کر کے ہر پروگرام میں جاتا ہوں کہ میں تھکا نہیں ہوں اور باز بھی نہیں آؤں گا، اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گا آپ سب کے سامنے۔ اور ایسے ہی ہماری یہ بہنیں ہیں، ہماری یہ محبان ہدایت ہیں، بانیان ہدایت ہیں، یہ بار بار آگے بڑھتے ہیں اور اپنا حصہ ضرور ڈالتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج اسلام آباد سے ہماری بہن جو ہے سیدہ بطول بھی موجود ہے، خود شہداء کے خانوادے سے تعلق رکھتی ہیں، پچھلے ہفتے بھی ہمارے پروگرام میں شامل تھیں۔ اس وقت ہمارے کچھ کنیکشنز کے ایشو تھے جس کی وجہ سے وہ پراپر پروگرام نہیں ہو سکا تھا۔ اس ہفتے پھر ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ سلام پیش کرتا ہوں آپ کو بیٹا سیدہ بطول، بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔
وعلیکم السلام اور السلام علیکم قاسم صاحب، امید کرتی ہوں کہ آپ اور سارے مومنین خیر خیریت سے ہوں گے۔ سلامت رہیں، اور آپ کو عید غدیر کی بھی مبارکباد، اور تمام آپ جتنے سب کو بھی۔ آپ سب کو بھی بہت مبارک۔ ہماری جو پچھلی مرتبہ گفتگو تشنا رہ گئی تھی، اس میں ایک تو یہ پیکیجز تھے جو سب کے سب اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا ایک سلسلہ اور شروع ہو رہا تھا کوئٹہ ٹاؤن میں، وہاں پر بالکل اس کے وسط میں جو ہے ہزارہ ٹاؤن کے وہاں ایک زمین کا ٹکڑا جو ہے جس کی بات چیت ہو رہی تھی، وہ گزشتہ 2-3 ہفتے پہلے اسائن ہو گیا تھا ہدایت ٹیلی ویژن کی انتظامیہ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سلسلہ چل رہا تھا کہ ہم اس کے اوپر ایک ایسی عمارت بنائیں، ایک ایسا سینٹر بنائیں کہ وہاں سے وہ تمام کام ہو سکیں جو کہ ہنرمند بچے وہاں سے تیار ہو سکیں اور خانوادے وہاں سے مستفید ہو سکیں۔ ناظرین محترم، یہ آپ کے سامنے ہے وہ عمارت جو کہ اس پلاٹ پہ تعمیر ہونی ہے، زینبیہ فاؤنڈیشن ہے یہ تقریباً 2000 گز کے پورا پلاٹ ہے، اس کے اوپر یہ عمارت تعمیر ہوگی، جہاں پر وہ تمام شہداء کی فیملیز، شہداء کے خانوادوں کے وارثین جو ہیں، وہ سب کے سب جتنے بھی بچے ہیں وہاں، جو بہنیں ہیں وہاں، اور جو اسکل ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، ان سب کی تعلیم و تربیت جو ہے وہاں پر انشاءاللہ العزیز اس عمارت کے تیار ہونے کے بعد وہاں پر سب کے لیے سلسلے شروع ہو جائیں گے۔ اس میں مختلف قسم کے ڈپارٹمنٹس ہیں، مختلف قسم کے ٹریننگ ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں، جہاں پر ان بچوں کو تعلیم دی جائے گی، ان بہنوں کو تعلیم دی جائے گی، ان خانوادوں کے لیے کفالت کے اور ان کے لیے جو ہے طبی سہولتوں کا انتظام ہوگا۔ یہ سب کا سب زینبیہ فاؤنڈیشن جو اس عمارت کا نام ہے، بی بی زینب سے بہتر شہداء کی وارث، اور ان سے بہتر تو کوئی بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے، حالانکہ شہادت شہداء کربلا کی ایک طویل فہرست ہے اور وہاں سے ان کے وارثین کی ایک طویل فہرست ہے، لیکن دربار یزید میں خطاب کر کے آپ نے جس طریقے سے اپنے نانا کے دین کو سنبھالا تھا، اور جو کچھ بچ گئے تھے شہداء کے وارثین، ان کو جس طریقے سے پروٹیکشن دیا تھا اور ان کی جس طریقے سے ڈیولپمنٹ کی تھی، اور جتنے ظلم ہوئے تھے کربلا میں، اس میں جس طریقے سے بی بی زینب، سیدہ زینب نے سلام اللہ علیہ نے جس طریقے سے پوری دنیا کو بتایا تھا، اور امام زین العابدین وقت کے امام کے ساتھ چلتے ہوئے جس طریقے سے پیغام شہداء کربلا پوری دنیا تک پہنچایا تھا، اور پوری دنیا کے مظلومین کو جس طریقے سے آپ نے سہارا دیا تھا، آپ کے سپرد کیا گیا ہے یہ ادارہ جو وہاں پر کوئٹہ میں بن رہا ہے، کوئٹہ ہزارہ ٹاؤن میں۔ اس کی ابتدا جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ ناظرین محترم آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں مختلف ڈپارٹمنٹس ہوں گے، یہ وہاں پر جو ہے میڈیا کمیونیکیشن سینٹر بھی بن رہا ہے، جہاں پر میڈیا ٹریننگ دی جائے گی، جو کہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آج کل سب سے زیادہ تیز ترین یہی کام ہوتا ہے کہ جس میں آپ اپنی خبر کو بہت تیزی سے پوری دنیا میں پھیلا سکیں، اور کیونکہ ہزارہ ٹاؤن کے جو بچے ہیں، ہزارہ جو افراد ہیں، یہ بہت ہی ذہین ہوتے ہیں، ان کو اس کی تربیت دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اسٹیچنگ یا نیڈل ورک کی بات کر لیں، آپ سلائی کڑھائی کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہوگا جہاں پر ان کو یہ ٹریننگز دیے جائیں گے۔ خواتین کو میڈیا ٹریننگ ڈپارٹمنٹ کی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ وہاں پر اس میڈیا ٹریننگ بھی دی جائے گی، کیسے صحافت کے حوالے سے بھی دی جائے گی، میڈیا پروٹیکشنز کی بھی دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے سامنے آئی ٹی لیب ہے، پوری آئی ٹی میں آج کل جس طریقے سے دنیا آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہاں پر یہ پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہوگا جہاں پر بچوں کو پوری تعلیم دی جائے گی آئی ٹی کے حوالے سے۔ مونٹیسری ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ یا ٹیچر ٹریننگ ڈپارٹمنٹ ہوگا۔ مونٹیسری ماریا مونٹیسری کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جہاں پر وہ تمام سلسلہ ہوتا ہے، جہاں بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، اور یہ ایک ایسا کورس ہوتا ہے کہ مونٹیسری ٹریننگ کر کے جب ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر لیتی ہیں، اور یہ ایکریڈیٹڈ ہوتا ہے، سرٹیفائیڈ کورس ہوتا ہے، جو کہ لندن سے بھی ہو رہا ہے، امریکہ سے بھی ہو رہا ہے، سرٹیفائیڈ کورس ہوتا ہے، اور یہ کورس کرنے کے بعد بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو ایک بہت ہی معقول مشاہرے پہ، معقول آمدنی کے اوپر جو ہے وہ ایک ان کو جاب ملتی ہے، اور وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت بھی کر سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس میں دیکھا کہ لائبریری
کا بھی اس کے اندر ایک سیکشن ہے جہاں پر لائبریری میں دنیا بھر کی کتابیں ہوں گی جس سے مستفید ہو سکیں گے ہمارے تمام یہ بچے، خانوادے اور وہاں پر اور دیگر لوگ. اس کے ساتھ یہ کمیونٹی سینٹر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر ریلیجس سیمینارز ہوں گے اور جہاں پر ایونٹس بھی منعقد کیے جائیں گے، کیونکہ ان تمام چیزوں کے جو جن پہ اخراجات ہوں گے وہ سب کے سب جو ہے اگر انسٹیٹیوٹ اپنی اخراجات کو خود کور کرتا ہے، ایک حد تک کور کرے گا، وہ اس کے لیے زندگی دیتا ہے، وہ اس کو آگے بڑھاتا ہے. آپ سب اب یہ پروجیکٹ آپ کے سامنے بھی رکھ دیا ہے. اس کا پراپر جو اناؤنسمنٹ کریں گے وہ کل ہماری جب اینیورسری ہے ہدایت ٹیلی ویژن کی 13ویں اینیورسری ہے، اس میں مولانا ڈاکٹر غلام حسین عدیل اس کی آپ کی خدمت میں اس تمام سلسلے کو خود پیش کریں گے. مجھ سے انہوں نے کہا تھا، حکم دیا تھا کہ آج آپ بھی اس پر بات کر لیجیے گا اس پروگرام میں، اور اس کو پراپرلی جو ہے وہ کل اس میں کس طریقے سے آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. آج کی حد تک تو یہ ہے کہ اگر آپ کا جو بھی دل چاہتا ہے، کیونکہ جب بھی میں اس پروجیکٹ کا ذکر کرتا تھا تو مجھے بعد میں پروگرام کے بہت سے بہن بھائیوں کے ٹیلی فون آتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ ہم کس طریقے سے اس میں حصہ لے سکتے ہیں. تو آج کی حد تک تو یہ ہے کہ آپ جیسے چاہیں جو چاہیں اس پروجیکٹ میں آپ ہاٹ لائن پہ فون کر کے، کیونکہ یہ بڑا پروجیکٹ ہے، اس کے ڈیفرنٹ سیکشنز بنے ہوئے ہیں، آپ جو چاہیں جیسے چاہیں. آج عیدی کے طور کے اوپر، آج اس میں شروعات کے طور کے اوپر آپ ہاٹ لائن پہ ٹیلی فون کر کے اپنی ڈیٹیلز دے سکتے ہیں، اور وہ تمام چیزیں آپ اس میں پہلی اینٹ لگانے والے، پہلا حصہ ڈالنے والے. جیسے ہماری بہن جو ہے ان کے وہ 30 پاؤنڈ میں اس پروجیکٹ میں ڈالتا ہوں کہ وہ پہلی ڈونر ہیں اس پروجیکٹ میں، جو 30 پاؤنڈ انہوں نے دیے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ سلسلہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا. بہن ہماری سیدہ بطول ہمارے ساتھ ہیں. یہ بتائیے کہ یہ جب یہ پروجیکٹ وہاں پر شروع ہوگا تو کیسے وہاں جو ہزارہ ٹاؤن کے ہزارہ برادری ہے اس کو کس طریقے سے مستفید کر سکے گا، کیسے فیضیاب ہوں گے وہاں پہ لوگ؟ یہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست پروجیکٹ جو آپ لوگوں نے اسٹارٹ کیا. سب سے پہلے فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ جو شہداء کی فیملیز ہے، اسپیشلی جو افیکٹڈ عورتیں ہیں، ہمارا المیہ یہ ہے کوئٹہ میں کہ ہم اپنے علاقوں سے باہر نہیں نکل سکتے، تو ان کو اس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے کہ آپ ان کو اسکلز دے رہے، ایجوکیشن دے رہے ان کے اپنے علاقے میں، ان کو کوئی آنے جانے میں ایشو نہیں ہوگا اور علاقے سے باہر جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اور سیکنڈلی میں خود کیونکہ تھیسس اپنا کر رہی ہوں اسی ٹاپک پہ کہ میرے تھیسس کا ٹاپک ہے کانفلکٹ اگینسٹ دی ہزاراز ان بلوچستان، چیلنجز فار ہزارہ وومن، اور میں اس میں اس عورتوں پر ریسرچ کر رہی ہوں جن کی فیملی سے شہداء ہے، جن کے سرپرست جو ہے شہید ہوئے، اور وہ کس طرح سے ان کو چیلنجز فیس ہو رہے ہیں. اس میں نے 2 منتھ تقریباً کوئٹہ میں جا کے فیلڈ ورک کیا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ عورتوں کو کس طرح سے کون کون سے چیلنجز ہے کوئٹہ میں. تو آپ ان عورتوں کی اس طرح ہیلپ کر رہے کہ ایک تو فائنینشلی ماشاءاللہ جو آپ کی فنڈ ریزنگ یہ پروگرام ہے اس کے تھرو بھی، سیکنڈلی آپ ان کو سب سے بڑی بات اسکلز دے رہے. ہاں یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ ان کی عزت نفس کو بھی ٹھیس نہیں پہنچے گی کہ وہ صرف فنڈ لے کے اپنا گزارا کر رہے یا لوگ ان کو فنڈ دے رہے. یہ اس چیز سے بھی جو انسان کی عزت نفس ہے وہ ٹھیس پہنچتی ہے. اگر آپ ان کو ان کے کام کے تھرو ہیلپ کریں تو اس طرح سے ان کو عزت بھی ملے گی معاشرے کے اندر اور ان کی عزت نفس بھی بچ جائے گی. ایگزیکٹلی جیسے آپ نے ذکر کیا ناظرین محترم، میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ روانی میں رہ گئی یہ بات کہ سیدہ بطول جو ہے وہ ہمارے ایڈوائزری بورڈ میں بھی شامل ہیں، اور کوئٹہ میں یہ جو پروجیکٹ ہمارا ہوگا ہزارہ ٹاؤن میں اس کو لک آفٹر بھی انہوں نے کرنا ہے، اور ان کی ایڈوائسز جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بتایا کہ یہ کانفلکٹ زون میں سٹڈیز کر رہی ہیں، اس پہ تھیسس لکھ رہی ہے. یقین مانیں یہ بڑا آسان ہوتا ہے جملہ کانفلکٹ زون کی بات کرنا، لیکن کانفلکٹ زون میں جا کر کام کرنا اور وہاں پر جا کر جو ہے ریسرچ کرنا، ایک آپ کو یقین نہیں ہوتا، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اگلے ہی لمحے آپ کے ساتھ کیا ہو جائے گا وہاں پر. یہ ایک بہت بڑی جرت کی بات ہے جو مرد حضرات تو کرتے ہیں. اب دیکھیں اس مقام پر ہماری بہنیں بیٹیاں پہنچ چکی ہیں کہ وہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ اس حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اتنی مشکل صورتحال میں جہاں پر بڑے بڑے صحافی جانے سے انکار کر دیتے ہیں، کانفلکٹ زون کی جب رپورٹنگز ہوتی ہیں
یا اس پہ ریسرچ ہوتی ہے. بڑے بڑے صحافی جو ہیں وہ بڑی مشکل سے چند راضی ہوتے ہیں جو آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اس پہ تھیسس کرنا ہے, ہم نے اس پہ پروجیکٹ کرنا ہے, ہم نے اس کو آگے بڑھانا ہے. تو ہماری بیٹیاں بہنیں الحمدللہ اس جو ہے وہ اتنی بہادر ہیں کہ وہ آگے کی طرف بڑھتی ہیں. سیدہ بتول, جو ہمارا اس کے اندر ایک خاص طور پر ہم نے سیکشن رکھا ہے میڈیا ٹریننگ کا, جس میں ہم چاہتے ہیں کہ وہاں بچوں کو میڈیا ٹریننگ ضرور دی جائے تاکہ وہ اپنی بات کو آگے پہنچا سکیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سوشل میڈیا کے تھرو بھی اپنی بات آگے پہنچائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیا اس وقت پاکستان میں یا دنیا بھر میں, کیونکہ اب گلوبل ہو چکا ہے سارا سلسلہ, تو وہ اس میں بھی ان کو جاب اپرچونٹیز ملیں, اور جو حق ہے, جو بات ہے, جو ظلم و ستم ہوتا ہے ہزارہ برادری پر, وہ پوری دنیا میں فوری طور کے اوپر بات آگے بڑھ جائے گی. بالکل, یہ بہت اچھی بات ہے. اور ایک چیز جو میں نے خود بھی فیس کیا ہے, آپ ہزارہ کمیونٹی کے بچوں کو دیکھیں کوئٹہ کے اندر, تو وہ سارے بچے سائیکولوجیکلی اتنے افیکٹڈ ہے, وہ بات کرنے سے ڈرتے. میں بہت سارے بچوں سے مل چکی کہ جو مطلب کوئٹہ کے ماحول میں ایک تو ان پر ظلم بھی ہو رہا ہے, فزیکلی ان کو مارا جا رہا ہے, سیکنڈلی سائیکولوجیکلی ان کو 2 ایریاز میں بند کیا گیا ہے. جب وہ ایریا سے باہر نکلتے ہیں تو باقی کمیونٹیز کے لوگ ان کو غصے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اس طرح سے کہ آپ کیوں نکلے اپنے ایریا سے باہر. جیسے پچھلے پروگرام میں بھی میں نے بتایا تھا کہ ہمارے 2013 میں جب میری یونیورسٹی کے اندر بس کے اندر بلاسٹ ہوا تھا, اس کے بعد پوری یونیورسٹی انکلوڈنگ دی یونیورسٹی فیکلٹی اور انتظامیہ, ان سب نے ہمیں بلیم کرنا اسٹارٹ کیا بلاسٹ کے بعد. ہم پر پوری یونیورسٹی جو تھی ناراض تھی, اور ہمیں ہمارے منہ پہ کہا جاتا تھا کہ آپ کی وجہ سے 15 بچیاں شہید ہوئی ہے. اگر ان کا یہی مطلب تھا, اگر آپ لوگوں کی بس چینج نہ ہوتی تو ہمیشہ کی طرح آپ مارے جاتے. آپ کی بس چینج ہوئی, آپ کی وجہ سے آپ کی جگہ کوئی اور مارا گیا. تو اس طرح ان بچوں کو, ہزارہ بچوں کو سائیکولوجیکلی ٹارچر کیا جاتا ہے کوئٹہ کے اندر, اور وہ بچے اتنے ڈرے اور سہمے ہوئے کہ وہ بات نہیں کر پاتے. اس پروگرام کے تھرو آپ ان ہماری میں آپ کو سن نہیں پا رہا ہوں سیدہ بتول, میں آپ کو سن نہیں پا رہا ہوں. آپ یا ریکنیکٹ کر لیں, اپنا کنیکشن دوبارہ کر لیں تاکہ میں آپ کو سن بھی پائیں, ہمارے ناظرین بھی سن پائیں. گفتگو جو تھی وہ آگے کی طرف بڑھ رہی تھی. ناظرین محترم, یہ ساری جو بات, یہ کوئی داستان نہیں ہے, یہ حقیقتیں ہیں. اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ جن شہداء کے وارثین کے لیے ہم کام کرنا چاہتے ہیں, ہم کام کرنا چاہتے ہیں. جی, ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کو کرنا تو کہتے ہی نہیں ہیں. آپ 85-86 گھرانوں کو اگر 2 وقت کی روٹی دے رہے ہیں صرف, اور وہ بھی آپ روٹی دے رہے ہیں ان کو, باقی چیزیں انہوں نے خود پکانی ہے, اس کو کرنا نہیں کہتے. جی, اگر آپ کو 17 بچوں کی کفالت کر رہے ہیں کہ ان کے تعلیمی اخراجات پورے کر رہے ہیں, تو وہ کوئی اتنی بڑی, اس وقت میں مخاطب ہوں لاکھوں مومنین سے, لاکھوں انسانوں سے مخاطب ہوں جن کا جو ہے وہ تعلق ہے انسانیت سے, چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں. جب ظلم ہوتا دیکھتے ہیں, جب ظالم ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور مظلوم کی فریاد ہو رہی ہوتی ہے, تو ان کے دل سے ایک آواز ضرور آتی ہے کہ ان کی مدد کرو. میں تو لاکھوں لوگوں سے مخاطب ہوں. یہ پروگرام آپ سب کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ جب اس کے ساتھ آگے بڑھیں گے, اس میں حصہ ڈالیں گے, تو یقین مانیں کہ رب العالمین آپ کے اجر کو بے تحاشا اضافہ دے گا. اور شہداء کے وارثین پہ جس وقت آپ ہاتھ رکھیں گے, ان کے سروں پہ ہاتھ رکھیں گے, تو کس قدر رب العالمین جو ہے, اور رب العالمین کے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خانوادہ رسالت اور اہل بیت کے ماننے والے جتنے بھی ہیں, وہ کس طریقے سے آپ کی کفالت شروع ہو جائے گی, آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی. اور آپ یہ سوچئے کہ آپ وقت کے حسین امام زمانہ کے حضور کس قدر سرخرو ہوں گے کہ آپ ان کے نام پہ شہید ہونے, کیونکہ انہی کے نام پہ تو شہید ہوئے نا, کسی روٹی ووٹی کے لیے تھوڑی نہ ہوئے, کسی سٹیٹس کے لیے تھوڑی نہ ہوئے, مذہب کے نام پہ شہید کر دیا گیا. اور ان کے بچوں کی کفالت میں جب آپ آگے بڑھیں گے اور اس قسم کے کاموں میں آپ آگے بڑھیں گے, تو کس قدر رب العالمین اور
در بطول آپ کے لیے رحمتیں اور برکتیں آپ کے لیے بڑھائے گا. اس میں ذرا سا آپ کو ہم دستک دیتے رہتے ہیں, آواز دیتے رہتے ہیں, آپ کو صدا لگاتے رہتے ہیں, اور یقین مانیں جب تک جان ہے اس کلیجے میں, جب تک سانس ہے جاری رہے گا یہ آواز, یہ دستک آپ کے سامنے جاری رہے گی, اور ہماری یہ بہنیں بیٹیاں آپ کو آ کے آپ کی سارے مسائل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے چلے جائیں گے. اور مجھے یقین ہے اس بات کا کہ خدا وہ دن ضرور لائے گا کہ جب یہ انسٹیٹیوٹ پراپر شکل میں آپ کو ہزارہ ٹاؤن میں نظر آئے گا, جہاں سے سینکڑوں ہزاروں بچے جو ہیں وہ مستفید ہو رہے ہوں گے, فیملیز مستفید ہو رہی ہوں گی. مجھے دوبارہ جوائن کر لیا ہے بیٹا سیدہ بطول نے. آپ گفتگو فرما رہی تھی کہ جس طریقے سے ٹراماٹائز ہوتے ہیں بچے, اور جو آفٹر انسیڈنٹ جس ٹراما سے گزرتے ہیں, اور اس میں یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ان کے لیے کتنی بہتر ثابت ہوں گی. معذرت چاہتا ہوں کہ مخاطب نہیں کر پاؤں گا, ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی تعارف کرائیں گے؟ میں ممتاز شاہ بول رہے ہیں گریڈ آؤٹ سے. جی ممتاز شاہ صاحب جناب. میں اپنے معروم بزرگ کے لیے 15 پاؤنڈ پر منتھ اسپانسر کرتا ہوں. جزاک اللہ. اچھا ممتاز صاحب, میں آپ کا نمبر بھی نوٹ کر لیتا ہوں, اور اگر آپ ممکن ہو تو یہ ایک اور نمبر ہے 01613009517 پہ اگر آپ کال کریں گے تو یہ ہماری ہاٹ لائن ہے. اس پہ آپ اپنی ڈیٹیلز وغیرہ جو ہے وہ بتا سکتے ہیں, وہاں پہ آپ کی ڈیٹیلز لے لی جائیں گی. اور میں آپ سے صرف ایک چیز, ایک گزارش, ایک سوال آپ سے کروں گا. جی جی. آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جی وہ میں اپنے بزرگ کے لیے کرتا ہوں. آپ اپنے بزرگوں کے درجات کی بلندی کے لیے, اور جو ہے وہ شہداء کے خانوادوں کی کفالت کرنا چاہتے ہیں, تاکہ جو ہے یہ تو آپ نے کمال کر دیا کہ اس میں آپ کے بزرگوں کے درجات بھی بلند ہوں گے, اور آپ کو اس کے ساتھ ساتھ جن بچوں کی کفالت کریں گے, آپ جن خانوادوں کی کفالت کریں گے, وہاں سے بھی جو دعائیں آپ سمیٹیں گے, تو آپ تو جھولیاں بھر بھر کر جو ہے آپ کے لیے رب العالمین رحمتیں اور برکتیں نازل کرے گا, اور آپ کے بزرگوں کے درجات بلند کرے گا. جزاک اللہ. سلامت رہیں, سلامت رہیں. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. حافظ. جی بیٹا آپ فرما رہے تھے کہ جو بچے ٹراماٹائز ہو جاتے ہیں, آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں, اور جو کانفلکٹس میں آتے ہیں یا پھر کوئی حادثہ دیکھتے ہیں, ان کے لیے یہ سب کچھ کس قدر ضروری ہے؟ جی کاظم صاحب, میں یہی کہہ رہی تھی کہ ایک تو ان چیزوں سے, میڈیا ورک شاپ سے اور میڈیا ٹریننگ سے بچوں کے اندر جو ہے سیلف کانفیڈنس پیدا ہوگی. کیمرے کے سامنے بات کرنا, اپنی پرابلمس ڈیفائن کرنا, ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے کوئٹہ میں بہت ساری باتیں کھل کے کہنا ان کے لیے ایزی ہوگا. کیونکہ میں خود گزری ہوں کہ کس طرح کوئٹہ کا ماحول ایک ٹاکسک ماحول ہے, ایک ایکسٹریمزم وہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے کہ اگر آپ اپنے علاقوں سے باہر نکلے تو ہر دوسرا بندہ آپ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, کیونکہ ہمارے فیچرز بھی ڈیفرنٹ ہے, تو ہم دور سے پہچانے جاتے ہیں. تو ہر بندہ کوشش کرتا ہے ہمیں ڈاؤن گریڈ کرے, کچھ کہے, ٹونٹ کرے. تو یہ ماحول ہے کوئٹہ کا. اور اب تو کم ظرفی یہ ہے کہ بچوں کو, ہزارہ بچوں کو یونیورسٹیز میں ایڈمیشن نہیں دیا جا رہا ہے, اسپیشلی سائنس سبجیکٹس میں. تو بہت ہی تکلیف دہ صورتحال. اس طرح سے بچوں کو ٹارچر کر رہے, اور بچوں کے اندر یہ چیزیں جو ہے ان کی سائیکی پہ افیکٹ ہو رہا ہے. ابھی کچھ سالوں سے ایسے کیسز آئے ہیں ہزارہ کمیونٹی میں کہ جوان چھوٹی چھوٹی بچے خودکشی کر رہے, سوسائڈ کر رہے. تو ان چیزوں پہ بھی توجہ دینا چاہیے. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو ہم اس فاؤنڈیشن کے تھرو ان چیزوں پہ بھی, میں چاہتی ہوں کہ ایک تھنک ٹینک بھی بنے اس فاؤنڈیشن میں, جو ہزارہ معاشرے میں جو پرابلمس پیدا ہو رہی اس پہ ریسرچ ہو, اور اسپیشلی اس پر کام سٹارٹ ہو کہ ان چیزوں کو کنٹرول بھی کیا جائے. اور سیکنڈلی لائبریری جو ہے بہت بینیفیشل ہے, کیونکہ لائبریری کے تھرو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم بچوں کو زیادہ سے زیادہ CSS کی طرف لائیں, ایجوکیشن کی طرف لائیں, کیونکہ ہماری کمیونٹی میں لوگ بہت کم ہیں جو پاور میں ہیں. پہلے 1973 سے پہلے میرٹ سسٹم تھا,
تو اس میرٹ سسٹم کے تھرو بہت سارے ہزارہ آ رہے تھے پاور میں، اچھی اچھی پوسٹوں میں. انہوں نے کیا کیا گورنمنٹ نے کہ 1973 کے بعد میرٹ کو بدل دیا کوٹے میں، کوٹا سسٹم میں. اس کے بعد ہزارہ کم ہوئے پوسٹوں میں. اس کے بعد پھر ایجوکیشن کا بھی وہ رجحان جو تھا ہزاراز میں کم ہوا، کیونکہ یہی ایک نوشن بنا ہزارہ سوسائٹی میں کہ ہمیں نہیں ملتے، ہمیں سیٹس نہیں دیا جاتا، تو ہم کیوں محنت کریں، کیوں پڑھیں. یعنی کوٹا سسٹم جس وقت نافذ ہوا اس کے بعد جو ہے وہ ان ہزارہ کمیونٹی کے لیے خاص طور پر سرکاری نوکری کے دروازے بند کر دیے گئے، اور کوٹے کی وجہ سے ان کو اب وہ اپرچونٹیز جو ہے وہ حاصل نہیں. لیکن ایک بات جو آپ نے کی کہ سی ایس ایس میں اپیئرنس ہے تو نہیں روکا جا سکتا. سی ایس ایس ایگزامس میں اپیئر ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. جو بھی ذی شعور ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے، بہت سے بچوں کا خواب ہوتا ہے کہ وہ سول سروسز کے امتحانات دیں، اور جب امتحانات میں اچھے نمبر لے لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد انہیں کوئی روک نہیں سکتا کہ وہ آگے کی طرف بڑھیں اور آگے جائیں. کتنے ہی بچے آپ یہ سمجھتی ہیں، کیونکہ آپ خود اس وقت فرنٹ لائن ہیں، تو کتنے ہی بچے جو کہ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہوں گے؟ اور پھر جیسے آپ نے کہا بہت ہی خوفناک صورتحال ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنی جان لینے کے در پہ آ چکے ہیں، کہ وہ خودکشی کا رجحان جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو اس کا سلیوشن یا اس کا پریکاشن یا اس کو باٹم لائن لگانا، اس کے اوپر لائن کھینچنا، ڈرا کرنا کس طریقے سے ممکن ہے؟ میرے خیال سے کہ میرا خیال یہ ہے کہ جو سوسائٹل پرابلمز ہے اس پر جو ایکسپرٹس ہے، سوشل سائنٹسٹ ہے ہماری کمیونٹی میں، شیعہ کمیونٹی ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں اسلام آباد کی طرف، لاہور، کراچی کی طرف، جو ان چیزوں پہ ایکسپرٹ ہے. ہم ایسے لوگوں سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ان لوگوں کو بلا سکتے ہیں، ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ مسئلے ہو رہے کوئٹہ میں، آپ اس پہ سرچ کریں، آپ اپنے ریسرچ کے تھرو ہمیں بتا دیں کہ کیا کرنا چاہیے. کیونکہ ریسرچ کے بغیر ممکن نہیں کہ ایک پرابلم کو آپ سولوشن کی طرف لے جائے. کیونکہ میں خود ایک ریسرچر ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ اس کے پراپر پروسیجر ہوتا ہے اور پراپر پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کے آپ کو ایک مسئلے کے روٹ کازز کا پتہ چلتا ہے، اور روٹ کازز کے بعد آپ ڈرا کرتے ہو سولوشن. تو انشاءاللہ اس فاؤنڈیشن میں ہم کوشش کریں گے کہ یہ چیز بھی ہو، ایک تھنک ٹینک کی طرح بھی بنائے، جس کے تھرو ہم جو یہ پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں، جو پیدا ہو رہی ہے ہزارہ کمیونٹی میں، شیعہ کمیونٹی میں کوئٹہ میں، ہم اس کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. ایگزیکٹلی. اس کے ساتھ ساتھ دو ہم نے خواتین کے لیے خاص طور پہ ناظرین محترم، اس میں ہماری بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، ماؤں کے لیے جو ہے وہ جو بچوں کی وہ ایک دو پروجیکٹ خاص طور پر دو ڈپارٹمنٹس، جس کے اندر ایک مونٹیسری ٹریننگ ڈپارٹمنٹ جہاں پر ان کو انٹرنیشنل لیول کی مونٹیسری ٹیچرز ٹریننگ پروگرام شروع کیا جائے گا، جو کہ یہاں انگلینڈ سے بھی ایکریڈیٹڈ ہوگا، وہ ویریفائڈ ہوگا، اور امریکہ میں بھی جو ہے مریم مونٹیسری کا ویریفائڈ اور ایکریڈیٹڈ کورس ہوتا ہے. وہ بھی ان بچیوں کو انشاءاللہ تعالی بہت بڑا خواب ہے جی، لیکن انشاءاللہ تعالی اس کو بھی پورا کیا جائے گا. مونٹیسری ٹیچرز ٹریننگ پروگرام کے حوالے سے وہاں پر، کیونکہ آپ خود وہاں موجود ہیں، وہاں کے تمام کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں، اس کا رجحان وہاں ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی کس طریقے سے مدد کر پائے گا؟ ٹیچرز ٹریننگ کے حوالے سے یہی کہوں گی، کیونکہ جو کمیونٹی ہے وہ اپنے دو مخصوص علاقوں میں کنفائنڈ ہے، وہ علاقوں سے باہر نکل کے ٹرین کے لیے نہیں جا سکتے. تو آپ وہ چیز جو باہر جا کر حاصل نہیں کر سکتے، وہ چیز آپ ان کو ان کے گھر کے باہر ہی، گھر کے اندر ہی مہیا کر رہے. تو یہ ماشاءاللہ بہت اجر کا، بہت نیکی کا کام ہے. آپ وہاں پر ایکسپرٹس کریٹ کر رہے ہیں. وہ بچیاں، وہ عورتیں خود سے کام کر سکتی، وہ عورتیں خود اپنے گھر کے ہیڈ بن سکتی ہے اور اپنے بچوں کو سپورٹ کر سکتی ہے. میں اپنے فیلڈ ورک کے بیچ کچھ ایسے عورتوں سے ملی تھی جن کا یہی تھا، جن کا نعرہ یہی تھا، جو یہی کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس سکلز نہیں ہے،
علم حاصل نہیں کیا، ہمارے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک کنفائنڈ ایریا میں کیا اپورچونیٹیز ہے، تو ہم یہاں کیا کام کریں؟ وہ مجھ سے یہی پوچھ رہی تھی کہ کیا کریں، ہمارے پاس یہی راستہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے انتظار کریں کہ لوگ آ کے ہمیں فنڈ دیں. تو جیسے میں نے پہلے کہا، آپ ان کو اسکلز دے رہے، اس سے بڑی نیکی یا اس سے بڑا ہیلپ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا، جن کے اسکل ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، ان کو نئے کورسز کرا رہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری بہنیں جو ہے وہاں پہ اسکلڈ ہیں، ان کے لیے کرافٹس ڈپارٹمنٹ، ان کے لیے کشیدہ کاری، یا آپ نیڈل ورک کی بات کر لیں جو کہ بہت زیادہ پوری دنیا میں اس وقت ہزارہ کمیونٹی کے نیڈل ورک کی پوری دنیا میں ڈیمانڈ ہے. وہاں پر وہ اس کا ذہن میں اس لیے آیا کہ وہاں اگر ایک ایسا ڈپارٹمنٹ بنایا جائے جہاں پر تمام جو اس کی ریکوائرڈ اس کے آرٹیکلز ہوتے ہیں وہ سب کے سب وہاں موجود ہوں، اور وہ بہنیں خود ہی وہاں پر اس کی دستکاری کریں، وہ اس تمام چیزوں کو بنائیں، اور مختلف دنیا کے دوسرے ممالک میں ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا جا سکے. کیونکہ دونوں چیزیں اس کو ڈیولپ کرتے ہوئے اس پروجیکٹ کو ایک جو چیز سب سے زیادہ ذہن میں ہے وہ یہ ہے ناظرین محترم کہ ٹھیک ہے کہ ہم سب مل جل کر اس پورے پروجیکٹ کو تیار تو کر دیں گے، جس کی کاسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. وہ کل آپ کو مولانا ڈاکٹر غلام حسین عدیل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ پروجیکٹ کی ٹوٹل کاسٹ کیا ہے. لیکن ایک چیز جو سب سے زیادہ جس پہ وقت کیا جا رہا ہے اس میں یہ کہ پروجیکٹ جو ہے، یہ جو ادارہ ہے زینبیہ فاؤنڈیشن، یہ اپنے پیروں پر اس حد تک ضرور ہو جائے کہ اپنے اخراجات کو جو ہے وہ خود اپنے اخراجات جو ہے وہ اپنی آمدنی سے پورے کر سکے، جس کے اندر یہ جو پروجیکٹ ایک ہم نے کیا ہے شروع کے، اس میں سلائی کڑھائی کا یا نیڈل ورک کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہوگا جہاں پر ہماری اسکلڈ بہنیں ہیں جو وہ آ کر اس تمام چیزوں کو تیار کریں گے، اور وہ دنیا بھر تک جائے گا. آپ کیا سمجھتی کس قدر تعداد ہوگی خواتین کی وہاں پر کہ جن کو نہ صرف وہاں سے روزگار میسر آئے گا بلکہ ایک ڈیولپمنٹ ہوگی اور دنیا کے مختلف کونوں میں وہاں سے چیزیں ایکسپورٹ بھی ہو سکتی؟ کتنی وہاں ہمیں اس کی تعداد ہم سمجھ سکتے ہیں؟ تعداد تو انشاءاللہ بڑھتی رہے گی، کیونکہ یہ جو کام ہے یہ ہزارہ کلچر سے مخصوص ہے. ہزارہ لوگ مطلب تقریباً ہر دوسری ہزارہ عورت کو یہ کام آتا ہے ہزارہ ٹاؤن کے اندر. واہ، تو تعداد تو بہت ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. بلکہ بس اس میں ہم ڈھونڈنے اور کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو اپروچ کریں، کہ ان کو بتائے، اویئرنیس پیدا کرے کہ ہم ایسے پروجیکٹ بنا رہے، تو انشاءاللہ وہ عورتیں خود ہی آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ. سیدہ بطول ہمارے ساتھ تھیں. بیٹا بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. آپ کی طرف سے کوئی پیغام ہمارے تمام ناظرین کو جو اس وقت UK، یورپ، مڈل ایسٹ، فار ایسٹ، کینیڈا، امریکہ میں دہراتا جاؤں گا، بڑھتا چلا جائے گا، اور وہ سب یقین مانے کہ سب کے سب دیکھ رہے ہیں اور سب کے سب سن رہے ہیں، کوئی پیغام آپ کی طرف سے ان کے لیے؟ میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری جو شہداء چلے گئے انہوں نے تو درجہ حاصل کر لیا، ان کے بعد ان کی فیملی، ان کے یتیم بچے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اور ہزارہ کمیونٹی اس لیے زیادہ افیکٹڈ اور مظلوم قوم ہے کیونکہ ہمیں جو ہے 2 جیلوں میں بند کیا گیا ہے. ہمیں اجازت نہیں ہے وہاں سے باہر نکلنے کی. اگر باہر نکلے یا تو مارے جاتے ہیں یا تو نفرت کی نگاہ سے ہم دیکھے جاتے ہیں. اور جیسے میں نے پہلے کہا، اب اتنا نفرت زیادہ ہو گیا کہ ہمارے بچے بچیوں کے یونیورسٹیز میں سائنس سبجیکٹس میں ایڈمیشن نہیں دیا جاتا. تو اس پروجیکٹ کے تھرو آپ جو ہے اپنی ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں اور نیکی بھی کما سکتے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہم ساری شیعہ قوم میں اتحاد پیدا ہو، ہم ایک دوسرے کے لیے کام کریں. اس طرح سے ہم جو ہے اپنی مظلومیت میں شاید کمی پیدا کر سکتے ہیں. سلامت رہیں، سلامت رہیں. ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ دعا کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جذبہ، اور اس جذبے کو جو ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل بھی ہوگا. اور یقیناً بہت جلد یہ جو ایک خواب ہے جو کہ یہاں تک تو پہنچا، جناب خواب ایسے ہی دیکھ لیا تھا کہ ایسا کام کرنا ہے، کچھ نہیں تھا پاس میں، کچھ بھی نہیں تھا، صرف آپ کے سامنے آ کے پیش ہوتے تھے کہ اور اسی میں کوشش کرتے تھے کہ جی ایسا کچھ ہو جائے.
زمین تک بات پہنچ گئی، وہاں پہ آپ کو زمین الاٹ ہو گئی، اب اس کے بعد اس عمارت کا نقشہ اور اس عمارت کی تیاری، اور انشاءاللہ تعالی امام زمانہ ہم سب کو اس حد تک ضرور آگے لے کے جائیں گے۔ سیدہ بطول بیٹا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا۔ ناظرین محترم، پروگرام کا اختتام، وقت ختم ہو گیا اور آپ سب دیکھتے رہ گئے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اب ملاتے ہیں، اب ملاتے ہیں، اب ملاتے ہیں۔ بہت سے بہن بھائی ہوتے ہیں وہ لائیو آنا نہیں چاہتے، تو وہ ان کے لیے عرض ہے کہ اس جو اسکرین کے آپ کے سامنے جو اس وقت لوور تھرڈ لگی ہوئی ہے، آپ اس کی موبائل سے ایک پکچر بھی بنا سکتے ہیں، اس میں اکاؤنٹ ڈیٹیلز بھی ہیں، اس میں پیکیجز بھی ہیں، آپ اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اس کی ماہانہ سبسکرپشن لے سکتے ہیں، یعنی کہ پر منتھ والی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے زیادہ مشکل ہو جائے گا، اپنے آپ کو مشکل میں بالکل نہ ڈالیے گا، آپ اس کو 12 مہینے کی جگہ آپ 10 مہینے کر سکتے ہیں، 6 کر سکتے ہیں، 4 کر سکتے ہیں، 2 مہینے دیں، 1 مہینہ دے دیں آپ۔ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس میں کس طریقے سے ان شہداء کے خانوادوں کی کفالت کر سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر، اور اس کے بدلے میں جو مانگیں گے وہ ملے گا آپ کو، کیونکہ در بطول سے نہ تو ہے ہی نہیں۔ کسی بھی مشکل میں ہے، کسی بھی مسئلے میں ہے، اگر امام زمانہ کے حضور پیش ہو کر دعا کریں گے اور دعا کریں گے تو آپ کا مسئلہ حل ضرور ہوگا۔ کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دعا کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی دعا خود کریں، یقین مانیں آپ کو رب العالمین نحال کر دے گا، آپ کی ہر مشکلات پوری کر دے گا، آپ کو ہر طرف جو ہے نا سکون نظر آئے گا، اور امام زمانہ کی جو ہے وہ سرپرستی تو آپ کے لیے ہے ہی، پھر ان کی نعمتیں اور برکتیں بھی آپ کو ملیں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، آئندہ ہفتے پھر آؤں گا آپ کے پاس جناب، پھر پیش ہوں گا، پھر آپ سے بات چیت ہوگی، اور پھر انشاءاللہ تعالی بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں شامل ہوں گے اور ہوتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے یہ سب کچھ بنتا چلا جائے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔